السلام علیکم۔ بعض اوقات جو نقطہ ہمیں بڑے بڑے پروفیسرز گھنٹوں کے لیکچرز کے باوجود بھی سمجھانے میں ناکام رہتے ہیں، وہی نقطہ کوئی عام سا انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی جانور یا قدرت کا کوئی ایک منظر ہمیں اس طرح سے سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں پھر وہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ آپ نے وہ لوک پنجابی گیت تو سنا ہوگا جس میں بچھوڑے کی کیفیت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا گیا ہے کہ مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ میں نے بھی یہ گیت بارہا سنا اور بہت عجیب سی کیفیت یہ پیدا کر دیتا ہے جب انسان اس کو سنتا ہے۔ آج میں نے اس کیفیت کو عملی طور پر دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا، اور اس کیفیت کو مجھے ایک بے زبان ننھے سے جانور نے سمجھا دیا جو میں کئی سالوں سے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کل میں منڈی سے ایک بکرا یا دمبا خرید کر لایا، تو جب اس کو گھر میں لے کر آیا تو وہ بڑا شور کر رہا تھا اور کچھ کھا نہیں رہا تھا۔ تو یہ ایک عام سی کیفیت تھی کہ یقیناً وہ چونکہ اپنے قبیلے سے بچھڑ کر آیا تھا، بہت سارے اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے بچھڑ کر آیا تھا، تو اس طرح سے شور کرنا بنتا تھا، اور وہ شور کرتا رہا، کچھ کھا نہیں رہا تھا۔ تو میں نے اس کو ایک جگہ پہ باندھ دیا اور اس کو چارہ وغیرہ اس کے آگے رکھ دیا، لیکن میرے سامنے اس نے کوئی چارہ نہیں کھایا، بلکہ وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طرح سے رسی سے آزاد ہو جائے اور بھاگ جائے۔ تو میں نے اس کو وہیں پہ چھوڑا اور خود گھر چلا گیا کہ چلیں کچھ دیر بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی اس کو احساس ہوگا کہ اب کچھ نہیں کر سکتا میں۔ جب میں کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو میں حیران ہو گیا کہ اس نے اپنی رسی کو تو وہاں سے چھڑوا لیا تھا جہاں پہ میں نے اس کو باندھا تھا، لیکن وہ ایک جگہ ایک کونے میں بڑے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ابھی تو یہ چھلانگیں لگا رہا تھا کہ مجھے آزاد کیا جائے، اور جب یہ خود آزاد ہو گیا تو اب آرام سے جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا۔ تو پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید باہر بارش ہو رہی ہے اور بارش سے بچنے کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، لیکن وہ کافی دیر تک وہاں پہ بیٹھا رہا۔ میں نے اس کو کچھ تھوڑا سا چارہ وغیرہ اس کے آگے ڈال دیا، اور حیرت مزید میری بڑھ گئی جب میں نے اگلی صبح دیکھا تو وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور مسلسل کبھی وہ اس کا منہ ایک طرف ہوتا اور کبھی دوسری طرف، اس کا مطلب تھا کہ وہ اٹھتا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور وہ اپنی کروٹ بدلتا تھا، کبھی منہ اس کا شمال کی جانب ہوتا اور کبھی جنوب کی جانب، لیکن وہ وہیں اسی اسپاٹ پہ اسی جگہ پہ وہ بیٹھا رہا۔ تو میں حیران ہو رہا تھا اور اس چیز کی، اس بات کی یا اس عمل کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کیوں یہاں پہ بیٹھا، بلکہ ایک دفعہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ شاید یہ بیمار ہو گیا ہے یا اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہو گیا کہ یہ اٹھ نہیں سکتا اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست ہیں ان سے کہا کہ اس کو ذرا اٹھائیں، اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف لے کر جائیں کہ دیکھیں یہ کیسا کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس کو کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کی، تو وہ انتہائی شریف قسم کا بکرا جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اب ضد کرنے لگا اور اس کو مارنے پہ اتر آیا کہ جب اس کو وہاں سے اس نے اٹھانے کی، اس جگہ سے اٹھانے کی کوشش کی۔ تو یہ میرے آفس کا کونا تھا، ایک کہہ لیں کہ آفس کے باہر والے حصے کا دروازے کا ایک حصہ تھا، تو یہاں پہ اس کا بیٹھنا میرے لیے بھی تھوڑا تکلیف دہ تھا، کیونکہ دفتر میں آنے جانے کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس نے بالکل دروازہ جو تھا اس کو سنبھال رکھا تھا، تو اس کو میں نے کوشش کی کہ یہاں سے اٹھایا جائے، لیکن پھر بھی وہ بار بار وہیں پہ چلا جاتا، اس کو جتنا مرضی ہم دور لے کے جاتے وہ بھاگتا اور یہاں پہ آ جاتا۔ تو یہ کیفیت میرے لیے بڑی حیران کن تھی، اور ایک اور بات جو تھی کہ یہ بیمار نہ ہو، اس کی بھی تصدیق ہوگی کہ یہ بیمار نہیں تھا، کیونکہ یہ چارہ بھی کھا رہا تھا
اور جگالی بھی کر رہا تھا۔ جگالی جو ہے یہ جو تندرست جانور ہوتے ہیں وہ خاص طور پر گائے، بھینسیں اور یہ بکرے وغیرہ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں چیونگ دا کرڈ، یعنی کہ اردو میں کہتے ہیں جگالی کرنا، یا پنجابی میں بھی اس کو جگالی یا یگالی کہتے ہیں۔ تو وہ جگالی بھی کر رہا تھا، جس سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ دمبا جو ہے یہ صحت مند ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کونے کو کیوں نہیں چھوڑ رہا، یہ میرے لیے انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ تو بہرحال میں اس کو کافی دیر سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس کو آبزرو کر رہا تھا کہ یہ کیوں یہاں پہ، کیا وجہ ہے، کیا اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کا یا یہاں پہ بیٹھنے کا۔ اور یہاں پہ جب یہ بیٹھتا تھا تو بڑے پرسکون انداز میں، جیسے بالکل سکون سے یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات یہ اپنا منہ جو ہے وہ اس طرح سے زمین پہ رکھ دیتا جیسے یہ تکیے کے اوپر اس نے اپنا منہ رکھا ہوا ہے، اور بڑے سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یہ سو جاتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اور اتنا سکون اس کو کیوں میسر ہے یہاں پہ، کیوں اتنا سکون مل رہا ہے۔ بہرحال پھر اچانک مجھے پتہ چلا کہ یہ اصل میں سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی ساتھی جو ہے یہ آئینے میں جس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا ہی کوئی ساتھی ہے جو جہاں ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور اس کیفیت نے مجھے بہت رلا دیا کہ بظاہر تو وہ ایک اکیلا جانور ہے، لیکن وہ تھوڑا سا احساس، وہ تھوڑا سا اپنے پن کا، وہ قبیلے کے ایک فرد کا احساس کہ اب ایک بندہ بھی میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو اس کو شیئر، لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔